بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ سلسلہ افہام و تفہیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو طلاق کے حوالے سے ہے۔ اکثر لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں، جن سوالات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ مس کنسیپشن ہے، جس کو دور کرنے کے لیے آج ہم اس ویڈیو کو بنا رہے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنے اقربا اور قریبی رشتہ داروں سے شیئر کیجیے گا تاکہ ان سب کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ سامعین کرام، طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ، جسے طلاق بدعت بھی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی رجوع سے بنا ہے، یعنی اگر شوہر بیوی کو ایک طلاق دے دے، یعنی کہ ایک بار طلاق دے، ایک ہی نشست میں ایک بار طلاق دے دے، تو پھر وہ عدت کے دوران اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق بائن یعنی بیوی کو 2 طلاقیں دینا، اس میں بھی عدت کے اندر عورت اور مرد دونوں نکاح کر لیں تو رجوع ہو جائے گا، اس میں حلالے کی ضرورت نہیں۔ طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دینا، اس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور کوئی صورت باقی نہ رہے گی کہ وہ پھر سے اکٹھے ہو سکے۔ پہلا سوال: ایک شادی شدہ آدمی کو طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: ہر شخص کو ان مسائل کا سیکھنا ضروری ہے جس کی اسے موجودہ وقت میں ضرورت اور جن چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مثلا نمازی کے لیے نماز کے فرائض، واجبات اور نماز کا فاسد یا ناقص کرنے والی چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے والے کے لیے روزے کو توڑنے والی چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ تجارت کرنے والے کے لیے خرید و فروخت کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح طلاق کے مسائل سیکھیں کہ طلاق کس طرح دی جائے، کن حالات میں طلاق دینا جائز ہے، کتنی طلاقیں دینا جائز ہے، ان تمام مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ طلاق، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال کام جو ہے وہ طلاق ہے، کہ یہ کام حلال ہے مگر ناپسندیدہ ہے۔ بلا وجہ حلال نہیں ہوتا، حلال تبھی ہوتا ہے جب بے حد مجبوری ہو۔ دیگر مذاہب میں طلاق کی کوئی گنجائش نہیں، اسی وجہ سے وہ نکاح کرنے سے ہی گھبراتے ہیں، لیکن ہماری شریعت نے ہم پر احسان کرتے ہوئے طلاق اور خلا کی گنجائش چھوڑی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے نصیب میں یا نکاح میں کوئی ایسا مرد آ جائے جو اس کے لیے اذیت بن جائے، جو شراب پیتا ہو، مارتا پیٹتا ہو، جس کے ساتھ گزارا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، تو خلا کا مطالبہ کرنا درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت جب اس حد تک سرکش ہو جائے کہ پیار سے، سمجھانے سے، منانے سے، کسی بھی طرح سے شریعت پر عمل کرنے کی اہل نہ رہے، تو مرد باعث شرائط کے ساتھ بعض مسائل کو سمجھتے ہوئے طلاق دے سکتا ہے۔ یہ حلال ہے مگر ناپسندیدہ، مگر بلا وجہ عورت کو طلاق دینا جائز نہیں۔ آج کل معمولی باتوں پر عورت کو طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں علماء کرام کے پاس جا کر روتے ہیں، تو پہلے ہی سوچ سمجھ کر ایسا نازک فیصلہ کرنا چاہیے۔ بات بات پر مذاق میں، غصے میں طلاق ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ جو سوال باکثرت ہم سے پوچھے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ اگر شوہر نے غصے میں طلاق دی تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ جواب: غصے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ آج کل لوگ غصے کی حالت میں طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دی، تو اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی۔ ایسے حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ طلاق غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے۔ کوئی خوشی اور پیار و محبت سے تو طلاق نہیں دیتا۔ کوئی اپنی بیوی سے یہ تو نہیں کہتا کہ آج تم نے کھانا بہت اچھا بنایا اور تم بہت پیاری لگ رہی ہو، چلو اسی خوشی میں آج میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نہیں سامعین کرام، طلاق لوگ غصے میں ہی دیتے ہیں۔ غصے کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقعہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو کیا طلاق واقعہ ہو جائے گی یا نہیں؟ طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ مذاق میں دینے سے بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے، یعنی مذاق میں بھی وہی حکم ہے جو سنجیدگی میں ہے، اور وہ 3 چیزیں ہیں: نکاح، طلاق اور رجوع۔ لہٰذا اگر کسی نے اپنی حقیقی بیوی کو مذاق میں یا فلم میں یا ڈرامے میں طلاق دے دی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔
गुस्से में तलाक दी या नशे में तलाक दी तो भी तलाक वाक़या हो जाएगी। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नशे में दी जाने वाली तलाक बदरजा ऊला होगी, क्योंकि एक तो ये कि शोहर ने नशा किया और दूसरा ये कि बीवी को तलाक भी दे दी, यानी उसने दो ऐसे काम किए जो शरीयत में नापसंदीदा है। तो इस वजह से बदरजा ऊला उसकी तलाक वाक़या हो जाएगी। अगर कोई नाबालिग या पागल तलाक दे, मतलब एक ऐसा शख्स जिसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, अगर वो तलाक दे दे तो तलाक वाक़या होगी या नहीं। नाबालिग और मजनून शख्स खुद तलाक दे सकता है, ना ही उसकी तरफ से उसका वली तलाक दे सकता है, और ये तलाक वाक़या नहीं होगी। तलाक के लिए शोहर का आकिल बालिग होना शर्त है। अलबत्ता अगर लड़की नाबालिगा है या लड़की की ज़हनी कैफियत दुरुस्त नहीं है, लेकिन तलाक देने वाला आकिल व बालिग है, तो तलाक वाक़या हो जाएगी। ये वो चंद सवालात हैं जो अक्सर और बेशतर हमसे पूछे जाते हैं। तो इन सवाल के मजमूए को हम अपनी वीडियो में आपके सामने पेश कर रही हैं, ताकि आप भी इसे सुन सकें और इल्म हासिल करके मुस्तफ़ीद हो सकें। खुद भी सुनिए और लोगों तक भी पहुँचाइए। ये वो बुनियादी इल्म है जिसका हासिल करना हम सब के लिए लाजिम है। आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बेलो में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।